اور خوب گہری نیند سویا. گہری نیند سویا تو کسی نے آ کر پاؤں دبانے شروع کیے. مجھے تو اچھا لگا پاؤں دبانا. تو میں نے دوسرا پاؤں بھی کر دیا. آپ سمجھ گئے نا, یہ بھی دبا. یہ میرے نام کا چینل ہے, اسے سب اپنے اپنے گروپ میں ڈال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر وعافیت ہوں گے. آج اب حضرات کے سامنے حضرت کی ایک اور کلپ لے کے آیا ہوں, آپ آگے سن سکتے ہیں. انشاءاللہ ویڈیو کی شکل کے اندر آ کے رکھوں گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق سے فرمائے, آمین. اس قسم کے قصے میرے ساتھ, ابا کے ساتھ ہوا, میرے ساتھ بھی ہوئے ہیں. بلیک بن میں تھا, بلیک بن میں تو مجھے خوب یاد ہے, بہت بڑا مجمع تھا اور میں ماؤں کے نان نفقے پر بیان کیا تھا. سارا انگلینڈ جمع تھا اور بہت تھکا ہوا, راتیں جو ہیں بہت چھوٹی. حافظ پٹیل بھی تھے, اللہ غریق رحمت کرے. تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی آج جو ہے نا میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں سوؤں گا, بہت تھکا ہوا ہوں, مجھے بخار بھی ہے, میں اپنے مسجد میں کسی کونے میں سو جاؤں گا. اس زمانے واٹس ایپ وغیرہ نہیں تھے. میں سویا اور خوب گہری نیند سویا. گہری نیند سویا تو کسی نے آ کر پاؤں دبانے شروع کیے. مجھے تو اچھا لگا پاؤں دبانا. تو میں نے دوسرا پاؤں بھی کر دیا. آپ سمجھ گئے نا, یہ بھی دبا. پھر کسی نے جو ہے سر میں تیل ڈالنا شروع کیا. ارے بہت اچھا ماشاءاللہ. اب وہ دونوں باتیں کرنے لگے. آج تو مولانا نے سوا نتھی دیوانا پڑے, گجراتی میں. آج مولانا نے سوا نتھی دیوانا پڑے. جب یہ بات کہی تو میں نے کروٹ لی تو کوئی نہیں. میں سمجھ گیا ارے میں ساتھیوں کے ساتھ رہتا تو اچھا تھا, یہ تو میں پھنسا. اب کیسے لوگوں کو ڈھونڈوں وہاں کون کون سے کمرے میں سویا ہے. جان بچا کر میں جو ہے نکلا اور صرف میری تھیلی لی اور کچھ بھی نہیں لیا میں نے, اس لیے کہ سب کو اٹھانا کرنا میرے بس میں نہیں. ابھی تو جان بچانی ہے. میں سمجھ گیا جنات ہے. میں جو ہے گیا, یہاں دیکھا, جہاں ساتھی ملے وہاں جا کر اے اللہ تیرا شکر ہے, اے اللہ تیرا شکر ہے. پھر سارے ساتھیوں کو جگایا, بھائی میرے ساتھ یہ ہوا ہے, میرا سارا سامان تو وہاں ہے, اب تم لوگ آؤ سامان لاؤ, یہاں ٹھنڈی بہت ہے, میں تو ایسے نہیں سو سکتا. مولانا ہم تو نہیں جائیں گے, مولانا ہم تو نہیں جائیں گے. ارے بھائی نہیں جاؤ گے تو میں کیسے سوؤں گا یار. اس زمانے میں تو اتنا استقبال نہیں ہوتا تھا جتنا اس دور کے اندر ہے. خیر اللہ کر کے وہ لائے اور لا کر جو ہے پھر ہم نے وہاں رات گزاری. پھر حافظ پٹیل سے کہا کہ حافظ صاحب تمہارو بلیک بند تم نے مبارک, ہم نے مسجد میں پروگرام نہیں رکھوانا تمہارے. مسجد میں وہی ذمہ دار ہوتے تھے, مسجد میں نہیں رکھوانا. حافظ صاحب نے کہا کیوں؟ میں نے کہا رات کو ہی ہوا. ارے بولے یہ تو ہر وقت ہوتا رہتا ہے. حافظ صاحب نے کہا تو ایک بات بنیادی یاد رکھنا کہ جناتوں نے انبیاء کو نہیں ستایا اور انسانوں نے بدر, احد, خندق, فتح مکہ مقابلے پر آئے, لیکن جنات ہمیشہ وہ وادی میں جنات ہی آئے ہیں زیادہ, اور جنات اچانک مسلمان ہوئے ہیں. ساری دنیا کے اندر خبر پہنچی, ساری دنیا میں ایسے ہوائیں پہنچی جب حضور کو نبوت ملی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا کہ کچھ ہوا ہے. کیا ہوا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں. تو کتابوں میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور یہ جنات ڈھونڈتے وہاں پہنچے. حضور نماز پڑھا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. جناتوں نے آپس میں کہا انصتو, خاموش رہو, کشمش مت کرو. حضور کا پورا قرآن سنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں. حضور نے سلام پھیرا تو وہ جنات وہاں سے بھاگ گئے اور اپنی قوم میں جا کر کہا ایک اللہ کا نبی ظاہر ہوا ہے. اس کے بعد پر لبیک کہو. قرآن کی آیت نازل ہوئی. آپ کو حضرت کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن آپ کا قرآن سن کر پوری جنات کی قوم مسلمان ہو گئی ہے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قَضَوْا وَلُّوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا, یہ جنات کہہ رہے ہیں, قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ. اے قوم, ایسی کتاب ہم نے سن کر آئے ہیں جو تورات انجیل کے بعد نازل ہوئی ہے,
اور آگے ایک جملہ کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم. اے ہماری قوم، وہ اللہ کا داعی ہے، اس کے بعد پر لبیک کہو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہیں برے عذاب سے اللہ بچائے گا. پوری قوم مسلمان ہو گئی. یہ جنات. عباس ابن مرداس السلمی کا جو قصہ ہوا ہے اس میں بھی جناتوں کا ہاتھ تھا. تمیم داری جو مسلمان ہوئے ہیں وہ بھی جناتوں کی دعوت پر مسلمان ہوئے. حضرت عمر کو بھی جو اسلام ملا ہے اس میں بھی جناتوں کا ہاتھ تھا. اسی طریقے پر اور تمیم یہ عباس ابن مرداس السلمی قبیلہ بنی سلیم ایک بہت زبردست قبیلہ تھا. ہمارے بیانات وہاں ہوتے ہیں قبیلہ بنی سلیم میں. اتنا دور وہ علاقہ ہے کہ آج یہ دور کے اندر بھی وہاں لائٹ نہیں ہے. یہ دور جبکہ ہر قسم کی ترقیات ہیں لیکن وہاں لائٹ نہیں. عرب ہمیں وہاں لے جاتے ہیں 14ویں صدی میں اور کہتے ہیں کہ حضرت وہ قبیلہ بنی سلیم کا قصہ بیان کرو یہاں. تو میں وہاں بیان کرتا ہوں. میں نے کہا جناتوں کی وجہ سے یہ قبیلہ مسلمان ہوا. عباس ابن مرداس السلمی، مرداس یہ پجاری تھا، یہ سادھو تھا مرداس، اور بڑا سادھو تھا. سارے عرب اسے بہت مانتے تھے. سارے عرب دو لوگوں کو بہت مانتے تھے، ایک مرداس کو مانتے تھے اور ایک شعرا کو مانتے تھے. شعرا یہ ستارے کا نام ہے، اسی لیے قرآن میں کہا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى. تم شعرا کی عبادت کرتے ہو، شعرا کو پیدا کرنے والا تو میں ہوں. سورہ نجم میں کہا گیا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى. اللہ ہی تو ہے جس نے شعرا کو پیدا کیا اور تم شعرا کی عبادت کرتے ہو. اور انسانوں کے اندر یہ مرداس کو بہت مانتے تھے. بہت بڑا سادھو تھا، پجاری تھا. جب اس کا انتقال کا وقت قریب آیا تو علماء نے لکھا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے عباس کو بلایا اور عباس کو بلا کر اس نے یہ کہا کہ دیکھ بیٹا، میں تو مر رہا ہوں، میرے دنیا سے جانے کے بعد کوئی بھی حالات آوے تم پر تو یہ بت ہے، بڑا بت، اس کی پوجا پاٹ کرنا، خوشبو لگانا، یہ تمہاری پریشانیاں دور کرے گا. یہ مرداس نے وصیت کی، وصیت کر کے مر گیا. اب مرنے کے بعد عباس ابن مرداس کہتے تھے کہ سب اس کو دفن کیا. مشرکین مکہ ان کے مردوں کو جلاتے نہیں تھے، دفن کرتے تھے. مدینہ منورہ میں بھی، مکہ مکرمہ میں بھی. اسی لیے مسجد نبوی ابھی جو ہے یہ مشرکین مکہ کا قبرستان تھا. مشرکین مدینہ کے جو مشرکین تھے ان کا قبرستان تھا. جو پرانی مسجد نبوی وہ قبرستان تھا مشرکین کا. حضور نے فرمایا بھی یہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ حضرت یہ مشرکین کا قبرستان ہے. آپ نے کہا بھی ہمارا تو قبضہ ہو گیا ہے، جو قبریں ہیں اسے پاٹو اور جو نئی لاشیں ہیں سب کو نکالو، باہر پھینکو اور اس کو پاٹ کر اسے مسجد میں داخل کرو. مسجد میں داخل کیا اس کو. وہ لوگ یعنی جلاتے نہیں تھے. ہمارے برادران وطن جلاتے ہیں، وہ لوگ جلاتے نہیں تھے، وہ دفن کرتے تھے. مشرکین مکہ بھی، مشرکین مدینہ بھی، سارے کے سارے. تو یہ مرداس جو تھا یہ مر گیا تو سارے قبیلے کے 400 آدمی تھے، لیکن یہ 400 آدمی پورے حجاز پر بھاری تھے. دادا قسم کے مالدار، مال بھی ہے ان کے پاس، ہتھیار بھی ہے. ہر آدمی ڈرتا تھا. مرداس ختم ہو گئی بات. لیکن مرداس نام مت رکھنا بھائی. ہاں مرداس نام مت رکھنا. میں کوئی نام لیتے ہوئے اس لیے ڈرتا ہوں کہ لوگ خالی نام سنتے ہیں اور دھڑلے سے رکھ لیتے ہیں. یہ نہیں، یہ نام رکھنے جیسا نہیں ہے. تو اب جو ہے مرداس کا انتقال ہوا. رات کو جو ہے یہ عباس ابن مرداس یہ سوئے ہوئے تھے اور آواز آئی قل للقبیلۃ من سلیم کلھا، قل للقبیلۃ من سلیم کلھا ہلک الانیس وعاش اہل المسجد اودع دماد. یہ دماد بت کا نام تھا جو بڑا بت تھا. اودع دماد وکان یعبد مرۃ قبل الکتاب الی النبی محمد ان الذی ورث النبوۃ والہدی بعد ابن مریم من قریش مہتدی. یہ اشعار کوئی پڑھ رہا ہے. یہ عباس گھبرایا، ارے کون آواز کر رہا ہے؟
یہ جنات تھے، یہ سارے کے سارے جنات تھے، اور ایک کے اشعار پڑھ رہے تھے، قل للقبیلۃ من سلیم کلھا، قبیلہ بنی سلیم کو ہمارا پیغام پہنچا دو، ہلک الانیس وعاش اہل المسجد، تمہارا جو غمخوار بت ہے وہ ہلاک ہو گیا، اب تو مسجد وار جماعت کی چلے گی، مسجد والوں کی چلے گی، ہلک الانیس وعاش اہل المسجد اودع دماد وکان یعبد مرتا قبل الکتاب الی النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دماد کو چھوڑو، دماد اس بت کا نام تھا، دماد کو چھوڑو، اس کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے پوجا پاٹ کی جاتی تھی۔ اب ایک اللہ کا نبی آیا ہے محمد، اس کی بات مانو۔ تو یہ عباس نے کہا کہ اس کا ایڈریس تو دے، محمد کہاں رہتے ہیں؟ تو وہ جنات انہیں ایڈریس دیا، ان الذی ورث النبوۃ والہدی بعد ابن مریم من قریش مہتدی، وہ ہیں جن کو اللہ نے نبوت دی ہے، ہدایت دی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور یہ قریش میں سے ہیں، قریش میں جا کے ڈھونڈو، اور قریش مکہ میں رہتے تھے، ان کے قبیلے قریش کے بڑے بڑے یہ مکہ میں رہتے تھے۔ عباس بن مرداس کہتے ہیں میں گھبرایا تو باپ کی نصیحت مجھے یاد آئی، کوئی پریشانیاں آوے تو یہ بت کی پوجا پاٹ کرنا، یہ تمہاری پریشانی دور کر دے گا۔ میں بھاگا خوشبو لے کر دماد کے پاس گیا اور خوشبو لگائی اور سینے سے لگایا، بھائی دماد بہت ٹینشن میں ہوں، بہت ٹینشن میں ہوں، یہی آواز آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بت انہیں دعوت دینے لگا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اخلاص کے ساتھ دعوت کا کام اگر ہم کریں گے تو جہاں ہم پہنچ نہیں سکتے ہیں وہاں کی در و دیوار سے جو ہے اللہ اکبر کے نعرے نکلیں گے، ہم نہیں پہنچ سکتے، اللہ پہنچائے گا۔ اب جو بت کی پوجا پاٹ کی اور مدد مانگی تو بت نے انہیں دعوت دی، یہ جنات جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، تم جاؤ قریش میں جاؤ ڈھونڈو محمد کو۔ تو عباس بن مرداس نے اعلان کیا چلو بھائی ہمیں قریش کو ڈھونڈنا ہے، کوئی محمد آدمی آیا ہے دنیا میں، چلو چلو چلے۔ تو روایتوں میں یہ ہے کہ جہاں دور تھا مکہ، جہاں پر بھی ہم لوگ جب جاتے ہیں نا تو بہت سیکورٹی کے ساتھ، عربی عورتیں بھی ہوتی ہیں، ہم بھی ہوتے ہیں، تو بہت سیکورٹی کے ساتھ پہاڑیاں، پھر جو ہے یہ رستے بھی جو ہے اتنے مضبوط نہیں، لیکن رب اللہ جزائے خیر دے، بہت خدمت کرتے ہیں، وہاں بریانی کھلاتے ہیں ہم کو، وہاں پر پھل فروٹ یہ لے کر جاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت رات رکنا ہو تو رات بھی رک جائیں، بہترین نہر ہے یہیں پڑے رہیں گے۔ میں نے کہا نہیں بہنیں، سانپ وغیرہ ہے سب، چلو ابھی گھر اپنے، ابھی مکہ چھوڑ دو، مدینہ چھوڑ دو۔ جہاں سے گزرتے تو پہاڑوں سے یہ آواز آتی، درختوں سے یہ آواز آتی، زمینوں سے یہ آواز آتی، قل للقبیلۃ من سلیم کلھا ہلک الانیس وعاش اہل المسجد اودع دماد وکان یعبد مرتا قبل الکتاب الی النبی محمد ان الذی ورث النبوۃ والہدی بعد ابن مریم من قریش مہتدی۔ یہاں تک کہ ہم مکہ پہنچے، ہر جگہ پر یہ آواز سنتے رہے، مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر ہم نے لوگوں سے پوچھا محمد احمد نامی آدمی کہاں ہے؟ اس کی بات مت سننا، اس کی بات مت سننا، اس کی بات سنو گے تو تمہارے میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے گی۔ تو عباس بن مرداس نے کہا بات سننا نہ سننا بات کی بات ہے، لیکن ہمیں ایڈریس تو اس کا گھر کہاں ہے۔ چنانچہ وہ مکان ہے۔ عباس بن مرداس السلمی آگے بڑھے اور دروازہ کھٹکھٹائے نہیں، بس دروازہ یوں کھٹکھٹانے والے تھے، کتابوں میں لکھا ہے کھٹ کھٹ نہیں کیا، بس یہ ارادہ کیا کہ یہ کھٹکھٹائیں، اور ففتح الباب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولتے ہی آپ نے کہا انت عباس بن مرداس السلمی، یہ آپ نے کہا انت عباس بن مرداس السلمی، کیا تو عباس بن مرداس السلمی ہے؟ تو عباس بن مرداس نے کہا کہ ہاں
میں عباس ابن مرداس السلمی ہوں. فرمایا قصۃ سنمک الذی صار فی قبیلہ بنی سلیم انا ابین ام انت تبین. تمہارے بت کا جو قصہ ہوا ہے تمہارے خاندان میں قبیلے میں بیان کروں کہ تم بیان کرتے ہو؟ یہ آپ نے کہا میں بیان کروں یا تم بیان کرتے ہو؟ تو عباس ابن مرداس السلام نے کہا من الذی اخبرک یا محمد, کہ تم کو کس نے خبر دی؟ انہوں نے کہا اللہ اخبرنی, اللہ نے خبر دی ہے تمہارا یہ قصہ ہوا, یہ قصہ ہوا, پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ حضرات چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب, لائک, شیئر ضرور کریں تاکہ حضرت کے سارے بیانات اور وظائف آپ تک پہنچتے رہے. اللہ تعالی ہم تمام کو حضرت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.